ایسے حضرات پر ظلم و ستم اس قدر شدید ہوتا کہ ماں بعد آنے والے حضرات ان کو دیکھ کر اپنے انجام کا سوچ کر تو اسلام سے پیچھے ہٹ جائیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اولاً آپ کو سخت تپتے ہوئے میدان کے اندر لٹایا جاتا، لباس اتار دیا جاتا، نیچے سے ریت بھی گرم ہے، پھر مزید ظلم یہ کیا جاتا کہ اوپر تپتا ہوا پتھر پھر رکھ دیا جاتا کہ حرکت ہی نہ کر سکے۔ پھر جب کہا جاتا کہ دین چھوڑ دے اور آگے سے آواز آتی نہیں جان جا سکتی ہے، دین نہیں چھوڑا جا سکتا، پھر دوسرا حربہ یہ استعمال کیا جاتا، گلے میں رسی ڈال دی جاتی آوارہ بچوں کے ہاتھ میں پکڑا کر، تو پھر کہا جاتا ان کو کھینچو اور گھسیٹو، پھر کہا جاتا کہ دین چھوڑ دے، دین چھوڑ دے، آگے سے پھر آواز آتی نہیں جان جا سکتی ہے، محمد عربی کا دین میں اور آپ کیا جانے دین اسلام ہم تک کیسے پہنچا ہے، مجھے اور آپ کو سوائے اے سی والی مسجدوں کے اندر بیٹھ کر باتیں کرنے کے آتا ہی کیا ہے، میں اور آپ کیا جانے کہ دین کو صحابہ نے کس قدر اذیتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرنے کے بعد ہم تک پہنچایا ہے، اور ہم ہیں کہ ایک منٹ میں اپنی ذات تو بڑی دور کی بات ہے، صحابہ تک ہم ایک منٹ میں پہنچ جائیں، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، کوئی یہاں بیٹھا ہے، اور ہماری گفتگو کا عنوان اور موضوع کیا ہے؟ تبصرہ کن حضرات پر ہو رہا ہے کہ جنہوں نے اپنی جانیں دے کر دین کو بچایا اور دین کو ہم تک پہنچایا ہے، ان حضرات کی ذات اقدس پر تبصرہ، میں اور آپ جن کو استنجے کا طریقہ نہیں آتا وہ ان حضرات پر ہم تبصرہ کر رہے ہیں۔ کیا میں اور آپ اس لائق ہیں کہ ہم دو صحابہ میں اگر باہم جھگڑا ہو گیا ان میں ہم جناب حاکم بن کر تو فیصلہ کریں؟ میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ مجھے اور آپ کو کس نے اختیار دیا؟ ایسا شخص جس کو نماز صحیح طرح پڑھنی نہیں آتی، ایسا شخص جس کو وضو و غسل کا صحیح طریقہ نہیں آتا، وہ گلیوں میں چوکوں میں چوراہوں پر بیٹھ کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صحابہ پر تبرہ بکتا ہے، ایسے شخص کو تو پہلے اپنا چہرہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس قابل ہوں۔ لہذا جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دین اسلام قبول کیا، حالات ایسے نہیں تھے آپ گھر سے اٹھے اور ٹھنڈی مسجد میں آ کر تو بیٹھ جائیں، حالات اس وقت ایسے نہیں تھے آپ گھر سے اٹھے اور بہترین پانی کا انتظام ہو، موسم کے مطابق آپ کے لیے ہر چیز میسر ہو، حالات ایسے نہیں تھے۔ حالات کیسے تھے؟ جس نے کلمہ پڑھا، بلال حبشی نے کلمہ پڑھا، سخت گرمی کے اندر گرم ریت کے اوپر لٹا دیا گیا، پھر مزید گرم پتھر رکھ دیا گیا، پھر بھی بات اگر نہ بنی تو پھر کوڑے برسائے گئے، پھر بھی اگر بات نہ بنی تو گلے میں رسی ڈال کر آوارہ بچوں کے ہاتھ میں دے کر تو ان کو گھسیٹا گیا، پھر بھی اگر بات نہ بنی تو پھر ایسے بھی حضرات جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کی پاداش میں ایسی 20 سزائیں برداشت کی ہیں کہ ایک طرف ایک پاؤں کو رسہ باندھ دیا گیا، دوسری طرف دوسرے پاؤں کو رسہ باندھ دیا گیا، اور پھر وہ دونوں رسے اونٹ کے پاؤں میں باندھ کر مخالف سمتوں میں اونٹ کو دوڑا دیا گیا، انسان کو درمیان سے چیر دیا گیا، پھر بھی ان کے پائے استقلال میں فرق نہیں آیا، موت سامنے کھڑی ہے، اور یہ ایسے عظیم حضرات کہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہتے ہیں یہ ایک جان کیا ہے، کروڑوں میں اگر جانیں ہوں ایک ایک کر کے حضور کی ذات اقدس پر قربان ہے۔ یہ وہ حضرات ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، حالات ایسے نہیں تھے کہ ادھر اگر آج کوئی بندہ 14 صدیوں کے بعد عیسائیت سے، نصرانیت سے، ہندو مت سے نکل کر تو کلمہ طیبہ اسلام کی طرف آئے، ہم اس کا استقبال پھولوں سے کرتے ہیں، ہم اس کے گلے میں ہار ڈالتے ہیں، ہم اس کے گلے میں پھول ڈالتے ہیں، بلے بلے اور نعرے لگاتے ہیں جناب آپ کو مبارک ہو، آپ کو مبارک ہو۔ آج سے 1400 سال پہلے حالات ایسے نہیں تھے، حالات بالکل مخالف تھے، لیکن اس سب کے باوجود مجھے اور آپ کو اور میرے مسلمان کو ہو کیا گیا کہ اتنی آسانیاں ہونے کے باوجود پھر ہم آہستہ آہستہ دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ یا کبھی ہم نے اپنے گھر میں بیٹھ کر، کیا کبھی تنہائی میں ہم نے سوچا کہ ہم آج جس ذات کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اور پھر صحابہ نے جس انداز میں کلمہ پڑھا تھا، ہمارے کلمہ میں اور ان کے کلمہ پڑھنے میں دن رات زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہم بھی مسلمانی کا دعویٰ کر رہے ہیں، ہم بھی عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، صحابہ نے کبھی دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ہم عاشق رسول ہیں، ان کا کردار بتاتا تھا حضور کا سچا غلام جا رہا ہے۔ آج ہم صرف اور صرف زبان کی حد تک، بس گلے سے اوپر اوپر ہم مسلمان ہیں، ہمارے اندر ہم وہ اسلام چاہتے ہیں جو ہمارے فائدے کا اسلام ہے۔ آج اگر کسی صاحب کو چوری سے روک دیا جائے وہ جا کر باہر باتیں منائے گا،
آج اگر کسی شخص کو سود سے روک دیا جائے وہ باتیں بنائے گا کس پر؟ اسلام کے خلاف۔ یہ اسلام دبنے کے لیے نہیں، اس کو دبانے والے بڑے آ گئے، بڑے بڑے ظالم و جابر آئے، لیکن اسلام دبنے کے لیے نہیں، اسلام ابھرنے کے لیے آیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا، کفار مکہ طرح طرح کی اذیتوں کے اندر غریب تو غریب رہے، مالدار لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت مبارکہ سے آپ مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے، حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد پوری کائنات میں یہ پہلا جوڑا تھا کہ جس نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار کو چھوڑا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سیدہ رقیہ سلام اللہ علیہا، آپ دونوں میاں بیوی اور دیگر کچھ مسلمان حضرات مکہ مکرمہ سے حبشہ کی طرف ہجرت حضور کی اجازت سے کر گئے۔ پھر وہاں کچھ عرصہ گزارا، مزید کچھ مسلمان وہاں پہنچے، پھر وہاں پر ایک افواہ پھیلی کہ مکہ مکرمہ میں اب امن ہو چکا ہے، مسلمانوں کی کثرت ہو چکی ہے، مسلمانوں کا غلبہ ہو چکا ہے۔ یہ حضرات وہ افواہ اور خبر سن کر تو دوبارہ پلٹے مکہ مکرمہ کی طرف۔ یہاں جب آئے تو پھر یہاں کے حالات تو پہلے سے بھی بدتر ہو چکے تھے کہ کفار ظلم و ستم کی اپنی آخری حدوں کو چھو رہے تھے۔ پھر یہاں کچھ عرصہ ٹھہرے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے یہ دوبارہ پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ اپنا گھر بار چھوڑنا یہ کوئی معمولی بات نہیں، اور پھر ہم میں سے ہر بندہ اپنی ذاتیات کے لیے سب کچھ کر لیتا ہے، لیکن دین اسلام کے لیے گھر سے باہر گلی تک آنا بڑا مشکل ہے۔ دین اسلام کے لیے اپنی جیب سے نیا نوٹ نکال کر تو اللہ کے راستے میں دینا بڑا مشکل ہے، گھر بار چھوڑنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ 2 مرتبہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف دین اسلام کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر تو اپنے ایمان کو بچایا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ تشریف لائے اور حبشہ کے مسلمانوں کو جب اطلاع ہوئی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور مسلمان یہاں مدینہ طیبہ تشریف لا چکے ہیں، تو پھر وہ وہاں حبشہ سے مدینہ طیبہ حضور کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا کیا عظمتیں اور کیا کیا بشارتیں عطا فرمائی، یہ انشاءاللہ آئندہ جمعہ ہم عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔